السلام علیکم. وعلیکم السلام میں ورحمۃ اللہ پاکستان سے وبرکاتہ. بول رہی ہوں. پاکستان سے میں آپ سے رہنمائی چاہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر حرم پاک میں جائیں یا مدینہ پاک میں جائیں تو جب نماز ادھر ہوتی ہے اذان جماعت جی تو وہ جو نماز پڑھاتے ہیں ادھر جماعت کرواتے ہیں. ہاں جب جماعت ہوتی ہے تو ہم نے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، بس سننا ہوتا ہے. پھر ہم بھی سارا کچھ پڑھے ہیں. الحمد شریف کل شریف. یا اللہ، مہربانی رہنمائی فرمائیں. بالکل رہنمائی فرماؤں گا. یہ اہم سوال ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ کو اس مسجد میں، جس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ نماز جب آپ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 1,000 نماز کا اجر اور ثواب آپ کو دلائے گی. جی ہاں دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں چونکہ ہماری عقیدتیں اور ہم نہایت ہی معزز اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ائمہ حرمین کو. یہ پوچھ رہی ہیں کہ جب ائمہ حرمین وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھنی چاہیے، عورت کو ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھنی چاہیے. دیکھیے، عورت ہو یا مرد ہو، امام حرم کے پیچھے پڑھنے کی نماز کا کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے جو کہ آپ امام حرم کے پیچھے ہی پڑھیں گے اور اپنے ملک میں اسے جا کر چھوڑ دیں گے، یا آپ اپنے ملک میں الگ پڑھتے ہوں اور ہندوستان پاکستان کے لوگ یا افریقہ کے لوگ حرم میں جا کر مختلف طریقے سے پڑھیں گے. ان لوگوں نے دراصل دین کو، جن لوگوں نے ٹکڑے کر رکھا ہے نا کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ وغیرہ، یا دیوبندی، بریلوی شہروں کے نام سے بھی اسے بانٹ دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے ہرگز ہرگز. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوئے دیکھتے ہو. آپ کو چاہے حرم میں نماز پڑھیں، چاہے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں، چاہے امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور قدس کو آزادی عطا فرمائے اور فلسطین کے جو حقوق ہیں اللہ رب العالمین انہیں واپس دلا دے، اور مسلمانوں کو وہاں پر عزت اور آبرو سے ان کو اللہ تعالی مزید طاقت عطا فرمائے، اور انہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ اگر مسجد اقصیٰ میں بھی جائیں گے جہاں پر ایک نماز 500 نماز کا اجر رکھتی ہے، وہاں پر بھی آپ کو وہی نماز پڑھنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. بہن، جب آپ امام کعبہ یہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، اس وقت آپ بھی یہ کہیں اللہ اکبر. ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یا کندھوں تک اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں. آپ کا کانوں کی لو چھونے کا جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. جب آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے یا سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے تب آپ پھر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اس کے بعد آپ امام کی قرات جب آغاز ہوتا ہے نا جہری نمازوں میں تو آپ بلند آواز سے امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ خاموشی سے اس کو سنیں بھی، اور اس کے ساتھ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتی ہیں، اور اگر قرآن امام کے بعد آپ پڑھتی ہیں سورہ فاتحہ تب بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہر نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ امام کے ساتھ
پڑھنی ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ امام صاحب جب ولضالین کہتے ہیں تو پورے ائمہ حرمین یا حرمین کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو آپ بلند آواز سے آمین کہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت پا گئی اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سنت ہے جو حرم میں بھی آپ کو کرنی ہے، مسجد نبوی میں بھی کرنی ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی کرنی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان میں بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گئے وہاں پر تو کچھ دنوں کے لیے تو ہم نے جناب وہاں امام حرم جیسی نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اپنے ملک آئے تو پھر علی حجویری اور نہ جانے کن کن مزاروں پر چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ایسے نہ کریں، اللہ کے لیے اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو جب آپ رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد جب سورہ فاتحہ کے بعد امام قرات کرتا ہے تو آپ قرات کو سنیں، خاموشی سے سنیں، اور پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جاتے وقت آپ رفع دین کریں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور نمبر 4 تیسری رکعت کی ابتدا میں یعنی تشہد سے کھڑے ہو کر پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لینے چاہیے، مگر زیر ناف یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی ساری روایتیں حد درجہ ضعیف۔ آج کا مکمل طریقہ میری ویڈیو موجود ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ آپ حرم میں کچھ اور کریں گے اور مسجد نبوی میں کچھ اور کریں گے اور پاکستان اور انڈیا میں کسی اور طریقے سے ادا کریں گے۔ جو بھی طریقہ ہے وہ نبی کا طریقہ ہے۔ آپ مسجد نبوی میں پڑھیں، بیت المقدس میں پڑھیں، یا آپ مسجد نبوی میں پڑھیں، یا حرم پاک مکہ مکرمہ میں پڑھیں، یا پھر دلی، لاہور، علی گڑھ، کلیئر کہیں بھی پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں، وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس پر میری مکمل ویڈیو موجود ہے۔ تو بہن جب آپ حرم میں آئیں تو وہی نماز پڑھیں جیسے کہ آپ اپنے ملک میں پڑھتی۔ اگر ایسے نہیں پڑھتی ہیں آپ تو پھر درست کر لیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد، اور سورہ فاتحہ پڑھیں، آمین زور سے کہیں۔ آپ سری نماز میں بھی اگر آپ ہیں تو آمین ہلکے سے کہیں، آمین۔ اور اگر آپ بلند آواز کہیں گے آمین تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو جہری نمازوں میں ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار حرم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره